अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, पनामा का हंगामा सड़कों से अदालत पहुंचने पर सियासी तनाव जरूर खत्म हुआ है मगर टकराव नहीं। वजीर आजम अदालत उज़्मा में जवाब दे चुके हैं कि ना तो लंदन में वो किसी जायदाद या ऑफशोर कंपनी के मालिक है और ना ही उनका कोई बच्चा उनके जेर कफालत है, जबकि उनके तीनों बच्चों ने पनामा केस में कोई जवाब अभी तक जमा नहीं करवाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पीर के रोज तक की मोहलत दी है। सवाल ये उठता है कि ये क्या कानूनी हथकंडे अपनाकर शरीफ फैमिली केस को तूल देने की कोशिश करेगी या फिर पनामा केस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की ख्वाहिश करने वाले वजीर आजम अपने अल्फाजों पर कायम रहेंगे। पनामा लीक्स तहकीकात के लिए एक रुकनी अदालती कमीशन पर तो हुकूमत और पीटीआई दोनों मुत्तफिक हो चुके, मगर क्या दोनों फरीक इंक्वायरी की शराइत जैसे मतनाज़े मसले पर भी मुत्तफिक हो पाएंगे या नहीं, जिस पर वो 7 माह से बरसरे पेकार हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने डहरकी में जलसा आम से खिताब करते हुए हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर एहतजाज एहसन का दिया गया पनामा बिल पास ना हुआ तो अदालती कमीशन नहीं चलेगा और अगर उनके 4 मुतालिबात ना मानने की सूरत में इलेक्शन 2017 में फिर होंगे। लेकिन बज़ाहिर हुकूमत बिलावल के मुतालिबात को संजीदगी से तो नहीं ले रही। सवाल यह है कि क्या मुल्क का सियासी माहौल ऐसा है कि मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सके? क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत जो है ये भी कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला सकती है या सिर्फ नारों तक महदूद रहेगी? इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे शहर कायद की, जहां पर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी है। सिर्फ आधे घंटे में 3 मुख्तलिफ वाकयात पेश आए जिसमें 4 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। यही नहीं, गुज़श्ता हफ्ते भी हमने देखा कि एक मजहबी इज्तिमा पर होने वाला जो हमला था इसमें भी 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। सवाल यह है कि शहर कराची आखिर किसके इशारे पर एक बार फिर से लहूलुहान हो रहा है? कराची जहां 3 साल की मेहनत के बाद दहशतगर्दी की कमर को तोड़ा गया है, वहां एकदम ऐसे वाकयात दोबारा फिर से शुरू किए हो गए हैं। ये यकीनन एक तशवीशनाक मामला है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कराची की जो बहाल होती रोशनियां हैं ये आखिर क्यों बुझना शुरू हो गई हैं। इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा समसाम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया समसाम साहब आपका। जफर हिलाली साहब और मजहर अब्बास साहब हमें कराची से ज्वाइन करें। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा माइजा हमीद ने हमारे साथ कमिट किया था कि वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। प्रोग्राम शुरू होने से एग्जैक्ट 1 मिनट पहले उनकी कॉल आती है कि वो प्रोग्राम में जो है ना वो तशरीफ नहीं ला सकते। बिल्कुल एंड टाइम पर आके उन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। यहां से पता चलता है मुस्लिम लीग नून के लोगों की जो कमिटमेंट है वो किस तरह अपने कमिटमेंट पर पूरा उतरते हैं। बाकी मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जफर हिलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ। पनामा लीक्स की दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी गई, एक मरला तय हो गया, अगला मरला यकीनन टीओआर्स का है जो पिछले 7 माह से हल नहीं हो पा रहा है। कल अदालत ने मरियम नवाज साहिबा, हसन हुसैन जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चे हैं उनकी तरफ से जवाब न दाखिल कराने पर काफी बरहमी का इजहार किया और कहा कि पीर तक अगर उन्होंने जवाब जमा ना कराया तो समझा जाएगा जो इल्जामात हैं वो ठीक कर अपना फैसला सुना दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ये डिलेइंग टैक्टिक्स से आखिर क्या फायदा उठाना चाह रही है? जाहिर है पिछले 7 माह से पनामा लीक्स का जो शोर मचा हुआ है पूरे मुल्क में और हुकूमत अभी तक जवाब दाखिल नहीं करा सकी। हुकूमत क्या समझते है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस तरह इस्तेमाल करने से क्या फायदा हो सकता है हुकूमत को? शाजिया, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी और जमहूरियत को बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं एक बूस्ट मिला है इन डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद। और आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो लगता था थोड़ा सा डोमेंट है, कितना एनर्जाइज हो गया है। बेसिकली आपका सवाल का जवाब यह है कि अब ये डिलेइंग टैक्टिक्स चलेंगे नहीं। जजों ने कह दिया है, चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि हम डिले को अब नहीं टॉलरेट कर सकते। और ये देखिए जो उन्होंने कदम लिए हैं, एक 1 मैन कमीशन, इसका मतलब है जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगा, जल्दी रिपोर्ट आएगा, जल्दी ये सब होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो बूस्ट मिला है, इफ आई मे से सो, ये जो एक शॉट ऑफ वियाग्रा मिला है सुप्रीम कोर्ट को, मेरे ख्याल में ये जो कोर्ट है अब ये उस रुख पे आ गई है जो हम सब चाहते थे हर वक्त के ये इस रुख पे हो। और इसके लिए मेरे ख्याल में इमरान खान को बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेट तब होगा, जल्दी रिपोर्ट तब आएगी जब प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चों की जानिब से कॉपरेट किया जाए, जानिब से जवाब दाखिल करवाया जाएगा। जब वो टाइम पे टाइम लेते रहेंगे तो ये जल्द तो कोई फैसला नहीं आएगा इसे।
नहीं शाजिया, उन्होंने तो कह दिया है 7 तारीख तक दो, और अगर तुम 7 तारीख तक तुम्हारा जवाब नहीं दिया तो फिर तुम्हारा जो लैक ऑफ रिस्पॉन्स विल बी टेकन एज एडमिशन। इसका मतलब है कि तुम्हारे खिलाफ जो चार्जेस हैं वो सब सही है, जायज हैं, जस्ट हैं, तो ये डिले नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है, और हम लोग सबको जो लोग समझते थे, देखिए शाजिया, ये एक क्यूबा मोमेंट था। क्यूबा मोमेंट का मतलब है, आपको याद होगा कि कैनेडी को कहा गया था कि क्यूबा को आप बॉम्ब करें, रूसियों के मिसाइल्स को आप बॉम्ब करें, और कोई तरीका नहीं है। मगर कैनेडी ने कहा नहीं। इमरान खान ने जो कहा है खटक को वापस जाओ स्वाबी, ये एक क्यूबा मोमेंट था। उस वक्त अगर वो करता आगे बढ़ो तो मार्क माय वर्ड्स, उधर गोलियां चलती, लोग मरते, और मेरे ख्याल में उस जमहूरियत खत्म हो जाती, इसलिए कि फौज को फिर आना पड़ता। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में एक बहुत जबरदस्त किस्म का ये है। और चौधरी निसार ने शाजिया एक मैसेज दिया है इमरान खान को, उसका मैसेज ये है, आई कैन स्टॉप यू। और इमरान खान का जवाब यह है, आई कैन मेक इट प्रोहिबिटिव, माने कि मैं इतना नुकसान कर सकता हूं कि इट्स नॉट वर्थ इट, और दूसरे दफे मत करो। तो मेरे ख्याल में दे हैव मेजर्ड देयर स्ट्रेंथ। और ये मजहर अब्बास साहब, हैरान कुन बात यह है कि पिछले 7 महीने से ये पनामा केस चल रहा है, पनामा का मसला चल रहा है, बात धरनों तक आ गई, बात एहतजाज तक आ गई, सारी ऑपोजिशन जमातें इस पर एहतसाब मांगती हैं। लेकिन अब जब वक्त आया है तो अब हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास इस पर जवाब दाखिल कराने के लिए वक्त नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चे जो हैं वो मुल्क में नहीं हैं, तो क्या वजह है, क्या इंटेंशंस इससे हुकूमत की जाहिर होती हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब के बच्चों की क्या इंटेंशंस है? प्राइम मिनिस्टर तो जवाब दाखिल करा दिया, लेकिन जो असल मसला है उनके बच्चों का, वो अभी तक जवाब इस पर दाखिल नहीं करा पाए। क्या इंटेंशन जाहिर हो रही हैं इससे उनकी? नहीं शाजिया, हम लोग क्या चाहते हैं कि 2 दिन में फैसले हो जाएं, 3 दिन में फैसले हो जाएं, इतना ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट। फैसले की बात नहीं है, जवाब दाखिल कराने की बात है। मेरी बात तो सुने आप मेरी बात तो जी, आप मेरी बात तो सुने। तो जवाब दाखिल कराने में 1 हफ्ता दे दिया उन्होंने वक्त। 1 हफ्ते में मंडे में कितने दिन है? 2 दिन रह गए हैं ना। जी। हो सकता है कि सैटरडे को जवाब दाखिल हो जाए, मंडे को दाखिल हो जाए। और ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है कि अगर जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उन पर जो इल्जामात हैं उसे दुरुस्त समझा जाएगा। मेरा ख्याल है हमें बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग पे जिस तरह के हम तबसरे कर रहे हैं, जिस तरीके के हम कमेंट्स कर रहे हैं, ये सबजुडिस मैटर हो गया है। और हम सबजुडिस मैटर पे पहले भी, ये कोई नई बात नहीं है, हमारी 2007 से हम ये जुडिशल एक्टिविज्म देख रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट को, आला अदलिया को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हमें उनको इस तरीके से अंडर प्रेशर नहीं लाना चाहिए जिस तरीके से लाने की कोशिश करें। और इस मीडिया के हवाले से जो है कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि मीडिया को ज्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। देखिए, एक कोर्ट रूम में जो है, जो ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके बाद कोर्ट रूम के बाहर जो रोस्ट्रम लगा हुआ है उस पर एक अदालत सजाई जाती है, और फिर 7 से 11 बजे एक अदालतें लगती हैं। देखिए, बहुत ही जुडिशरी के जो मामलात होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमारे अक्सर कभी हमारे दोस्तों के, हमारे खुद के मुंह से ऐसे अल्फाज निकल सकते हैं जो कोर्ट की गिरफ्त में आ सकते हैं। तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। किसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? अभी जफर हिलाली साहब कह रहे थे कि इमरान खान को शाबाशी देनी चाहिए। बिल्कुल, इमरान खान ने पनामा इशू को बहुत ज़्यादा रेस किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। लेकिन जब उन्होंने इस्लामाबाद शटडाउन की कॉल दी थी, उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी थी। उससे पहले ही पहली तारीख मुकर्रर हो गई थी। और उस वक्त भी बहुत से लोगों का ये ख्याल था, और मेरा खुद भी यही ख्याल था, कि इमरान खान को जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली तारीख दे दी है तो उसके बाद अपना प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर देना चाहिए था। क्योंकि जो आला तरीन अदलिया है, अगर उसने आपकी पिटीशन एडमिट कर ली है, प्राइम मिनिस्टर और दीगर लोगों को नोटिसेज इशू कर दिए हैं, तो आप पहली तारीख की प्रोसीडिंग्स का इंतजार करते, और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट होती है उसके बाद जाहिर है आपके पास तो पूरा वक्त है, सबके पास पूरा वक्त है। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि एक 5 रोज का बच्चा मारा गया, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की जान गई, पीटीआई के लीडर तो कोई गिरफ्तार नहीं हुए, बेशुमार वर्कर्स गिरफ्तार हुए क्योंकि लीडर्स तो बनीगाला में बैठे हुए थे।
लोगों ने लाठियां खाई, लोगों ने टीयर गैस खाई। खैबर पख्तूनख्वा वालों ने बड़ी बहादुरी दिखाई। हालांकि चीफ मिनिस्टर खुद गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन कभी कभी वो बाहर निकलते थे, लेकिन ओवरऑल उन्होंने कम से कम एक इम्पैक्ट छोड़ा। शेख रशीद साहब नाराज किस वजह से हुए कि उन्होंने तो सारी एफर्ट की, लेकिन पीटीआई के लीडर्स उधर नहीं पहुंच पाए। तो ये जो मेरा ख्याल है, हमें इस मूवमेंट कभी भी डाई डाउन नहीं होती। सही। लेकिन होता है जब आप सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के लिए गए हैं। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक कर इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर खान साहब को ये खौफ क्यों है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो अदालत में जाली कागजात पेश करने वाले हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करने वाले हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद इस पर भी बात करते हैं। इतनी अमेजिंग आइसक्रीम है, ट्राई करो। वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ साहब हैं, ये जाली कागजात सुप्रीम कोर्ट में अदालत में पेश करने वाले हैं। आप नहीं समझते ऐसे जो बयानात हैं ये अदालती मामले को पहले से मतनाज़े आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं? शायद सबसे पहले तो मैं कुछ बात करना चाहूंगा हिलारी साहब पे और मजहर साहब पे, और फिर आप कह दो, ब्रीफ रहूंगा आपका प्रोग्राम करके। पहली बात तो ये कि हिलारी साहब ने जो कहा है मैं उससे जनरली इत्तफाक करता हूं, और मजहर साहब से तो हमने पिछले 5-7 साल वहाँ इस्लामाबाद में मुलाकात भी रही, काम भी किया, क्योंकि मैं भी उसी मिनिस्ट्री में था और मजहर साहब से मुलाकातें होती रहती थी। एक अच्छा हुआ है कि नून वाला कोई नहीं था, तो चलो मजहर साहब के होते हुए ये कमी महसूस नहीं होगी कि नून का मौकफ भी आता रहेगा कुछ ना कुछ। दूसरा मैं गुजारिश आपसे ये करना चाहूंगा, शमशान बुखारी साहब, मेरा ख्याल है आप ज्यादती कर रहे हैं। नहीं, ज्यादती नहीं कर रहा। मदर मैं आपकी बात में बोला नहीं हूं मेरे भाई, मैं बोला नहीं हूं आपकी बात में। इसका मतलब है आप मुझे नहीं जानते। मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, मैं और आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये एलिगेशन नहीं आप किसी पे लगा सकते। नहीं सर, ये आई टेक दिस, नहीं सर, ये इस तरह चलेगा। इफ यू थिंक इट्स पर्सनल आई टेक इट बैक, बट इट्स नॉट पर्सनल, इट इज वेरी पर्सनल, बिकॉज आप मेरी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट इंटेग्रिटी, इट्स अबाउट लाइकिंग। नून लीग का कोई बंदा नहीं है, मैं आपकी इंटेग्रिटी को नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं। ऐसी बात नहीं कर। शमशान बुखारी साहब, मैं 10 बातें आपके मुतालिक कह सकता हूं। आप कल तक पीपल्स पार्टी के मैं बिल्कुल था, मैं बिल्कुल था जी, मैं बिल्कुल था, मैं बिल्कुल था। आपको जमात नहीं लगती, मैं बिल्कुल। आज आप बैठे, आप तहरीक इंसाफ के मेरे भाई, मैं बिल्कुल था, मगर मैंने पीपल्स पार्टी इसीलिए छोड़ी है कि उनको नून अच्छी लगनी शुरू हुई है। लेकिन आप नहीं, ये नहीं होता। ये उसूल तो हमने देखे हैं कि जब भी पार्टियां छोड़ते हैं तो किसी उसूल की बुनियाद पे ये कहा जाता है। मेरे भाई, अगर आप अपनी बात करें, मैंने आपके लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा। देखें मदर, मैं टॉपिक पे आता हूं, लेकिन मदर मुझे जो मदर आपने कहा है उस पर तो मुझे बोलना पड़ेगा ना, इफ आई डिसएग्री टू इट। नहीं, आप बिल्कुल बोले। लेकिन पर्सनली आप मैं मदर आपको क्लियर कर रहा हूं, नहीं कर सकते आप। मैं मदर आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा, आप सुन लें जो मैंने कहा कि नून वाला कोई नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैदान खुला है, बिकॉज आपकी और मेरी राय मिलेगी नहीं, सो दैट्स फाइन, इसमें कोई मसला नहीं है। बट जी मैं जो बात करना चाहता हूं कि मजहर साहब ने एक जो अभी फरमाया उन्होंने पे, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि क्या जो वो बच्चा फौत हुआ और क्या जो वो कर्नल साहब शहीद हुए, तो उसमें वो क्या कोई खुदा न खास्ता को पीटीआई की वजह से हुआ वो, या वहां पे कंटेनर पड़े हुए थे और उन्होंने कोई रास्ता देखा, या वो आंसू गैस, वहां पे टीयर गैस, एक्सपायर्ड गैस चली जिससे वो बच्चा मुतासर हुआ। मेरा तो इतना सवाल है, इस पे कोई ऐसी बात नहीं। बाकी बात रह गई, आपने कहा जी कि कैसे लगता है हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कुछ महकमों में जहां पे इन्होंने फोर्जरीज ऐसी की हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अदालत को तो अंडर प्रेशर जाली डॉक्यूमेंट्स के हवाले, जाली डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल इन्होंने फोर्जरीज की हुई हैं, मगर अदालत में अब मैं उस पे वो बात दूसरी तरफ चली गई, अदालत में ये चीज तो साबित होनी है। लेकिन मैं वही कहता हूं कि वो काम अदालत का है, हमारा काम है अपना मौकफ बयान करना। अदालत को ना प्रेशराइज हम कर सकते हैं और ना हुकूमत को, ऐसे बयानात और ना हुकूमत बनाते हैं कि ना हुकूमत को करना चाहिए। अगर आप तारीख देखें तो पीएमएलएन की ये तारीख रही है कि वो अदालतों पे चढ़ भी दौड़े हैं। मुझे खुशी होती है अगर आ जाती कौन मायजा आ रही थी या मायजा अगर आ जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि फिर ये सवाल का जवाब अब तो फिर कोई नहीं देगा मुझे कि सुप्रीम कोर्ट पे कौन चढ़ दौड़ा। तो बात यह है कि ये पीएमएलएन ऐसा काम करती रही है और मुतअद्दिद बार किया है, जो सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पीटीआई का कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम अदालतों पे एतमाद करके गए हैं और हम ये यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जुडिशरी जो है ने जब अपना फर्ज निभाएगी। अदालत में ये मामला चला गया था, फिर
आप लोगों को प्रोटेस्ट की कॉल बहुत पहले वापस ले लेनी चाहिए। आप सुन लें, बात यह है कि इससे पहले रजिस्ट्रार के पास केस गया, और रजिस्ट्रार के पास जब केस गया तो उन्होंने फ्रिवलेस कह के उसको उड़ा दिया। आपको याद होगा, ये अभी कोई दूर की बात नहीं है, फ्रिवलेस कह के उसको उन्होंने उड़ा दिया। अब आप मुझे ये बताएं आप कि जब उड़ा दिया तो किस तरह कोई एतमाद करे। एक फैसला अदालत ने लिया, केस का फैसला तो नहीं ना आया, एक उन्होंने लिया कि हम खड़े हो गए हैं और हम इसको टेक अप करते हैं, और पूरी दुनिया उन पे कर रही है। हम बिल्कुल अदालत के फैसले पे एतमाद करेंगे, एतबार करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि जो को फोर्जरी करेगा इंशाअल्लाह ताला अदालत उसको भी देख लेगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है और कौन सा नहीं। लेकिन आप लोगों की तरफ से तो ये हमारी तरफ से खदशा अदालत पे नहीं है, खदशा उन इदारों पे है जो इदारे खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाए हुए हैं, और उन इदारों के जो सरबराह हैं वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से आए हुए हैं, और उनकी सिर्फ हुकूमत रियासत के साथ नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनकी वफादारियां हैं। मेरी तबीयत कुछ और तरह की है। असल में कोई नून वाला अगर मौजूद होता तो मैं बहुत खुल के करता बात इस पे, ताकि वो कोई जवाब दे सकता। अगर कोई आ जाए तो चले, फिर खुल के इंशाल्लाह बात हो जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव को प्लीज लाइन पे लेने की कोशिश करें। मजहर अब्बास साहब, अब अदालत यकीनन कोई इन्वेस्टिगेटिव जो है ना वो इदारा नहीं है, तहकीकाती इदारा नहीं है, लेकिन ये अदालत को जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, FBI है, FIA, जाहिर है इनसे मदद लेनी होगी तफ्तीश करने के लिए। लेकिन ऑपोजिशन ने एक ऐसा तासुर बना दिया है कि ये इदारे भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट से उस तरह ताउन नहीं करेंगे जिस तरह से इन इदारों को ताउन करना चाहिए, जैसा कि अभी शमशान बुखारी साहब भी कह रहे थे। तो आप नहीं समझते कि इस तरह भी मामला जल्दी हल होने वाला नहीं है और इस तरह भी ये मामला तवालत इख्तियार करेगा? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन क्या देती है कमीशन को। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है कि इतने टाइम फ्रेम में आप उनको रिपोर्ट दें, तो जाहिर है उसी टाइम फ्रेम में उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी इन एनी केस। और ये हमने देखा है कि माजी में इस तरह अगर डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब उस पूरे केस की ओनरशिप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाँ जी। और उसमें जब वो कमीशन का चाहे सिंगल बेंच हो या 3 बेंच हो, जो अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक रुकनी कमीशन होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि एक रुकनी कमीशन का ये मकसद नहीं है कि वो उसका टाइम फ्रेम बहुत लिमिटेड होगा। जो भी टाइम फ्रेम होगा, चाहे वो हफ्ता हो, 10 दिन हो, 1 महीना हो, उसमें कुछ मार्जिन जरूर होता है कि अगर कमीशन चाहे कि कुछ पीरियड के लिए और आगे बढ़ जाए। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि हमारी क्यों एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 10 दिन में 15 दिन में फैसला आ जाए। असल चीज ये कि फैसला दुरुस्त आना चाहिए। देखिए, जो अदालतें होती हैं, अदालतों की तारीख देखें और जो परसेप्शन है वो ये है कि अदालतों में तो फैसले साल हर साल लग जाते हैं, जल्दी फैसले नहीं आते हैं। लेकिन ये जिस नौयत का केस अगेन है, जी देखिए, अगेन वही मैंने कहा कि ये तो तारीख आप गए हैं ना, मैं तो नहीं गया हूं। सुप्रीम कोर्ट जो फरीक गया है उसको उस अदालत पर एतमाद है, जिस तरह अभी शमशान बुखारी साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जब गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट की 2 हियरिंग्स के बाद PTI और दीगर ऑपोजिशन के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन्होंने आके एक पॉजिटिव बात ही तो की है ना। तो अब मैं अभी ये परसीव कर लूं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी तो मुझे काबिल कबूल होगा, ये फैसला देगी तो मुझे काबिल कबूल नहीं होगा, वो जाहिर है फिर मैं उस तरीके से उसको नहीं दे सकता। हिलाली साहब, आ रही हूं आपके पास। इंपॉर्टेंट बात देखिए शादिया, इंपॉर्टेंट बात, मजहर अब्बास साहब मुझे ब्रेक ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है, जी ओके, मैं ब्रेक ले लूं जरा। मजहर अब्बास नाज़रीन, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अगर हुकूमत और अपोजिशन में TORs में इत्तेफाक नहीं होता, जाहिर है फिर TORs जो है वो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। लेकिन सवाल हमारा ये होगा कि क्या कोई फरीक इस पर भी एतराज कर सकता है, क्योंकि एतजाज ऐसे ये इशारा दे चुके हैं कि बजाते खुद अदालत TORs का कोई कानून नहीं बना सकती। इस पर बात करेंगे एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हिलाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि मजहर जो है मेरे दोस्त हैं, और मैं नहीं सोच रहा था कि वो ऐसे एक स्टेटमेंट देंगे कि वो सब लोग जो मरे गए जो मर गए और जिनको जख्मी हुए वो इसलिए हुए कि इमरान खान ने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया। ये नहीं हो सकता है कि वो इसलिए। हिलाली साहब, मैंने ये बिल्कुल बात नहीं की है, मैंने ये बात नहीं की है कि इस वजह से मारे गए, और ना मैंने किसी पार्टी को ये कहा है। मैंने सिंपल ये कहा है कि इस वजह से ये तो जाहिर है टेयर गैसिंग की वजह से एक बच्चा सफोकेशन में मरा है, कंटेनर की वजह से एक लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ की डेथ हुई। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब जश्न की कॉल दी गई तो क्या वो जश्न बनता था कि जहां एक 5 दिन का बच्चा मारा गया हो,
ایک لیفٹیننٹ کرنل کی ڈیتھ ہو مظہر صاحب، تو کیا اس رات، میں نیکسٹ ڈے کی بات نہیں کہا پریڈ گراؤنڈ کی، کیا اس رات جشن بنتا تھا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ تو آپ کے وکٹمز تھے، وہ تو بیسکلی ٹیئر گیس کی وجہ سے اگر اس کی سفوکیشن ہوئی ہے تو اسٹیٹ از ریسپانسبل. ہاؤ مینی پی ٹی آئی لیڈرز یا ادروائز گورنمنٹ کے لوگ کتنے گئے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ صحیح. کنڈول کرنے؟ ٹھیک ہے، کتنے لوگ گئے ہیں اس لیفٹیننٹ کرنل کی فیملی کے پاس کنڈول کرنے؟ تو میں نے تو بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ کس کی وجہ سے مارے گئے، میں نے ایک سچویشن کی وجہ سے مارے گئے ہیں نا وہ. جی ہلالی صاحب. اچھا چلو ٹھیک ہے مظہر صاحب، وی وانٹ، اب اس پہ میرا کوئی ایشو آپ کے ساتھ نہیں ہے، مگر ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ایک اناؤنسمنٹ جب ہوتی ہے آن آل پاکستان بیسس، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہر شعبے میں پریزنٹ ہے، اس پارٹی کو سڈنلی کہنا کہ اس لیے کہ 12 بجے رات کوئی خبر آ گئی کہ وہ پورا ڈیمونسٹریشن کو کینسل کریں، میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل ہے. مگر آپ ٹیکنیکلی صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ان کا جو سبب تھا کہ سپریم کورٹ ٹیک نوٹس اور سپریم کورٹ نے ٹیکنیکلی نوٹس لے گیا ہے، مگر افسوس سے مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے، اور شاید آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ پوائنٹ آف دا ڈیمونسٹریشن ہے کہ پریشر لائیں لوگوں پہ، گورنمنٹ پہ لائیں. ہاں معاف کریے، کورٹس پہ بھی پریشر ایک طریقہ ہے وہ لانے کا. تو مطلب ڈیمونسٹریشن کا یہ ہے کہ پریشر لایا جائے اپنے مقصد کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ہوا ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کا انتقال ہوا. اب وہ کنٹینر کو ادھر رکھنا تھا رات میں جدھر وہ کائے کے نزدیک، وہ اچھی بات تھی نہیں بات تھی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. مگر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ ان کا انتقال ہو گیا، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو آپ بلیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب، جو بریک سے پہلے میں نے سوال پوچھا تھا، بس تھوڑا سا ٹیکنیکل سا سوال ہے، کچھ جوڈیشل میٹرز کو آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. سوال میرا یہ تھا کہ حکومت اور اپوزیشن اگر ٹی او آرز پر متفق نہیں ہو پاتے تو ظاہر سپریم کورٹ ٹی او آرز بنائے گی، کیا فریقین ان ٹی او آرز پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ اعتزاز احسن جو ہے وہ اشارہ دے چکے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بذات خود عدالت ٹی او آرز کا کوئی قانون نہیں بنا سکتی. بڑے قانون دان ہیں اعتزاز احسن صاحب جنہوں نے یہ بات کی ہے. جی بالکل شادیہ، کر سکتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے، اور یہ وکیلوں کا رائٹ ہوتا ہے کہ ایون اگر سپریم کورٹ کوئی ٹی آر بناتی ہے تو اس پہ آبجیکشنز تو بنا سکتے ہیں، یا اس میں اپنے تعین جو ہے وہ کوئی اور چیزیں ایڈ کروا سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ پوائنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اسی لیے سپریم کورٹ نے دونوں فریقین کو یہ ٹائم دیا کہ آپ ایگری کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ پوائنٹس ایک فریق کی ٹی آر سے لے لے، کچھ پوائنٹ دوسرے فریق کے، اور کچھ اپنے ایڈ کر لے، اور اس کے بعد ایک مشترکہ، تقریباً ایک مشترکہ ٹی او آر جو کہ بہرحال سپریم کورٹ کا ٹی او آر کہلائے گا. اور نظر بھی مجھے یہ آتا ہے کہ کوئی اتفاق رائے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. جو پرابلم ود ان دی اپوزیشن آ سکتی ہے وہ یہی آ سکتی ہے جس کی نشاندہی آپ نے کی، کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ انیشلی غالباً یہ تاثر ملا تھا کہ جو پی ٹی آئی ٹرمز آف ریفرنس جمع کرائے گی وہ مور اور لیس وہی ہوں گے جو اپوزیشن نے بل کی صورت میں سینٹ سے اپروو کرایا ہے، یا جس پہ جوائنٹ اپوزیشن کا اتفاق رائے ہے. اب ظاہر ہے وہ جوائنٹ اپوزیشن اس طریقے سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی اس کیس میں اب تک کم سے کم فریق نہیں ہے. جو پی ٹی آئی نے ٹی او آر بنائے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں جو پیپلز پارٹی یا جوائنٹ اپوزیشن کے ٹی او آر تھے. جو گورنمنٹ ہے وہ آلریڈی وہ ہے. تو مجھے لگتا یہی کہ فائنلی سپریم کورٹ وہ کرے گی، اور ان پر اگر پیپلز پارٹی مطمئن نہیں ہوتی یا دیگر اپوزیشن جماعتیں مطمئن نہیں ہوتی تو ان کے پاس دو چوائس ہیں. ایک تو یہ کہ پبلکلی وہ یہ کہیں کہ ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کمیشن کو، جس کا اشارہ کچھ بلاول بھٹو کی تقریر میں ہمیں ملتا ہے، اور یا یہ کہ وہ یہ چاہیں گے کہ شاید وہ بھی پارٹی بن جائیں. اگر انہوں نے بھی پارٹی بننے کی درخواست کی تو پھر یہ ایک اور بھی دلچسپ صورتحال سامنے آ جائے گی. لیکن بائی اینڈ لارج میں اس سپریم کورٹ کی پوری پروسیڈنگز کا انکلوڈنگ جو کمیشن بنے گا اس کو زیادہ دور تک جاتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں. میرے خیال میں بائی دا اینڈ آف دسمبر یا بائی دا فرسٹ ویک آف جنوری مجھے لگتا ہے. مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ نومبر میں ہی ہو جائے گا، اور شاید یہ بھی نہیں لگتا کہ دسمبر کے اینڈ سے پہلے تک ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ سپریم کورٹ کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کمیشن کو کیا ٹائم فریم دیتے ہیں. صحیح. زعیم قادری مسلم لیگ نون کے
سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم زعیم قادری صاحب. وعلیکم السلام. زعیم قادری صاحب, بڑے ہی اعتراض کیے گئے کہ پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کی جانب سے جواب داخل نہیں کرایا گیا. اب عدالت نے کہا کہ منڈے تک جواب داخل کرایا جائے ورنہ الزامات تسلیم کر لیے جائیں گے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے جو بچے ہیں ان کی طرف سے جواب منڈے تک, یہ کمنگ جو منڈے ہے, جمع کرا دیا جائے گا؟ 100% انشاءاللہ ہر صورت جمع کروا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو نے آج سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ادھر سے بھی آپ پہ پریشر ہے, پی ٹی آئی کی طرف سے تو آلریڈی پریشر تھا ہی آپ لوگوں پر. اب آج بلاول بھٹو نے بھی اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ 4 مطالبات تسلیم کر لیں ورنہ تیار ہوں 2017 میں الیکشنز کے لیے. تو آپ کیسے لیں گے اس سٹیٹمنٹ کو بلاول بھٹو نے جو دی ہے؟ دیکھیں, بلاول بیچارے سروائیو کرنا چاہ رہے ہیں, ریٹین کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پولیٹیکل جو ان کی ایک تھا تعلق یہاں پہ پاکستان میں, میرے خیال میں پنجاب میں خاص طور پہ. لیکن اب بٹ ٹو لیٹ ناؤ. جو انکمبنسی فیکٹر ہے ان کا بیچاروں کا ختم نہیں ہو پا رہا ان کے والد کی وجہ سے. تو آپ انڈائریکٹلی میسج دے رہے ہیں کہ وہ بیچارے ہیں, سروائیو کی کوشش کریں, 4 مطالبات نہیں مانیں گے؟ جی نہیں مانیں گے, بالکل مانیں گے, ڈسکس کریں گے. ہماری دیکھیں, ایک تو ان کے بل والا مسئلہ ہے, وہ بل والا مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہماری بھی کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس بل کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے. اس پہ سینٹ میں بھی لوگ, ہمارے سینیٹرز بھی بات کر رہے ہیں. ایک بل ہمارا بھی ہے جو نیشنل اسمبلی ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. ڈسکشن کافی آگے تک جا چکی ہے. اور اف ایٹ آل یہ چیز کسی منطقی انجام تک پہنچتی ہے تو فبیا ہم حاضر ہیں. لیکن اوور اینڈ ابو جب کہ سپریم کورٹ کاگنیزنس لے چکا ہے سارے معاملے کی, تو پھر میرے خیال میں اب کسی کا بھی ٹی او آر جو ہے اور اس کا بل جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. اب تو خالصتاً لیکن اگر حکومت اور اپوزیشن چاہیں تو مل کر متوقع ٹی او آرز بنائے جا سکتے ہیں, ابھی بھی سچویشن کو سنبھالا جا سکتا ہے. نہیں تو پھر جو عدالت کہے گی وہ کرنا پڑے گا. جی بالکل بالکل. ہم تو ہر دو صورتوں میں حاضر ہیں. ہم تو حاضر ہیں اس لیے بھی کہ حکومت مسئلہ اتنا سیدھا اتنا آسان ہوتا نہ, سچویشن یہاں تک پہنچ لی. پچھلے سال کے روم نہیں رہ گیا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زعیم قادری صاحب آپ کا بھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی, بلاول بھٹو زرداری نے جو اسٹیٹمنٹ دیا, ایک حصہ رہے ہیں ایک عرصے تک آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ جو وہ حالات کہہ رہی ہے 2017 کے الیکشن میں وہ اس طرح کے حالات پیدا کر دے پاکستان میں کہ قبل از وقت ہو جائیں الیکشن. اصل میں آپ نے سوال میرے پہ ایک کر دیا, مگر کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کا جواب دینا, میں آپ کا جواب دے لیتا ہوں پھر کر کے. بات یہ کہ جو انہوں نے تقریر کی تو میں قادری صاحب سے تھوڑا سا متفق ہوں اس بات پہ کہ وہ اس معاملے میں رہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں. صرف اتنی بات ہے کہ ہم بھی ہیں. دوسرا یہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے, اعتزاز احسن صاحب والے ٹی او آر اور جوائنٹ اپوزیشن والے ٹی او آر اگر ہونے ہوتے تو حکومت مان لیتی, پہلے ہو جاتے. 7 مہینے کیا گیا. پھر جب عدالت کو بھیجا تو جناب معزز چیف جسٹس نے یہ خود کہا کہ یہ جو ٹوتھ لیس کمیشن ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں اور یہ تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا, اس کا نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ معاملہ ہے سب جوڈس, معاملہ چلا گیا عدالت میں. اور عدالت میں اگر پی ایم ایل این نے لکھ کے دے دیا ہے, ان کی پرانی ہسٹری تو نہیں ہے کہ یہ کبھی نہ چڑھ دوڑے ہوں, ہم نے تو کہہ دیا کہ ہمیں اعتماد ہے. اب عدالت کے فیصلے پہ تو اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا. انہوں نے ایویڈنس لانی ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم نے کہا کہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, ان کے ایسٹ ڈیکلریشن فارمز ہیں. آپ سمجھتے ہیں پاناما پیپرز ہیں صرف یہی ایویڈنس ہے, اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے؟ there is lot of evidence. آپ آنے تو دینا, ذرا چلنے تو دیکھا. بات یہ ہے کہ ایسٹ ڈیکلریشن ہے ان کی. جگہ جگہ پرائم منسٹر صاحب کی فیملی نے, ان کے بچوں نے یہ چیزیں ایڈمٹ کی ہیں. پھر انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے, وہ نہیں, لوگ ان کے اپنے بیان ہی آپ دیکھ لیں, ان کے وزراء کے بیان دیکھ لیں. کوئی کہتا ہے میں 96 میں وہاں جاتا تھا, کوئی کہتا ہے میں 2002 میں جاتا تھا, کوئی ایک کا دوسرے سے ملتا نہیں. ہوم ورک بھی انہوں نے شاید بعد میں شروع کیا ہے. پہلے تو یہ ایک سے دوسرا بڑھنے کی کوشش میں مختلف اور متضاد بیانات دیتا رہا ہے, وہ بھی تو حصہ ہوں گے اس کے. پھر پاناما پیپرز میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پاکستانی ایجنسی, پاکستانی ادارہ, پاکستانی کوئی جرنلسٹ کی تنظیم وہ شامل نہیں تھے. یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ آیا, بہت سارے لوگوں کو آیا, لوگوں کو استعفے دینے پڑے, لوگوں کو صفائیاں دینی پڑی, اور سپریم کورٹ نے یہ نہیں کیا.
اب پیپلز پارٹی نے یہ سٹینڈ لیا جی کہ ہمارا بل پاس ہونا چاہیے، سینٹ میں وہ کر بھی رہے ہیں، اس میں سینٹ میں ہم بھی کاروائی میں جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب حکومت نے اس وقت پیپلز پارٹی نے، پی ٹی آئی نے، تمام جماعتوں نے ہم یہ کہا، شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا، جس کو اعتزاز احسن صاحب نے انڈورس کیا کہ اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے، حکومت نان سیریس ہے، اس کی وجہ سے عدالت نے اب لے لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی او آر انہوں نے مانگے، ہم نے اپنے جمع کرا دیے، یہ اپنے کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی ابھی تک اس کا حصہ نہیں بنی اور میری خبر کے مطابق بننا نہیں چاہ رہی تھی، مگر بننا ہوگا تو ہی عدالت اسے تسلیم کرے گی نا۔ اب نہیں، مگر بات تو کنسنسس کی ہے، دیکھیں کنسنسس اگر نہیں ہوتا تو عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے وہ پھر اپنے ٹی او آر دے دے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیلے کی بات ہو رہی تھی، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور معاملے کی اہمیت کیا ہے؟ اگر میاں صاحب اپنا وقت پورا کر جاتے ہیں اور قوم کی اور تباہی ہو جاتی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ایک اور جو ہے نا انڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں کہ وہ شاید اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے ڈیلنگ ٹیکٹکس کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آپ بات کریں گے شہر قائد کی کہ وہاں پر ایک دم پھر سے ٹارگٹ کلنگ کا جو بٹن ہے یہ کیسے آن ہو گیا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہلالی صاحب، کراچی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں پچھلے ہفتے بھی آپ نے دیکھا ایک مذہبی اجتماع پر کس طرح سے دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، آج بھی آدھے گھنٹے میں 4 لوگ اپنی جانوں سے گئے، یہ ہو کیا رہا ہے ایک دم پھر سے کراچی میں؟ پچھلے 3 سالوں کی محنت ہے جو دہشت گردی کے خلاف وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے۔ شاہجہ پھر وہی باتیں ہیں نا، بیڈ انٹیلیجنس، بیڈ پولیسنگ، کیمراز نہیں ہیں، پاورٹی، جاب لیسنس۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کمال ہے کہ اتنا کم ہے کرائم کراچی میں، معاف کریے۔ اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کا صبر جو ہے، یہ غریبوں کا جو صبر ہے، it's unbelievable۔ جو لوگ ان کے چہرے دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں، اور پھر بھی وہ اپنے ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ رورل سندھ آپ چلے جائیں، 75% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے بلو دا پاورٹی لائن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کرائمز کیوں بڑھ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اور اس قسم کی لیڈرشپ، خدا جانے ٹی او آرز کا کیا مطلب ہے، جو بیچارے لوگ ادھر پھر رہے ہیں جن کو نوکری نہیں ملتی ہے۔ میں آپ سے شرط لگاتا ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ ڈیفنس میں چلیں اور جائیں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھیں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کچھ کھا نہیں سکیں گے اگر آپ دیکھیں جو لوگوں کے آنکھ کیسے دیکھ رہے ہیں، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں ان کو آپ بغیر کھلا کے آپ کیسے کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آئی ایم سوری، یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کا فوکس بالکل کوئی اور رخ پہ ہے۔ دیکھیے ادھر تو ایک پوری پارٹی پی ٹی آئی تو کرپشن پہ لڑ رہی ہے، سوچئے تو صحیح، پوری پارٹی ایک ہی ان کا سی ہے کرپشن، تو ہوگا نا کہ وہ لڑ رہی ہے، ہوگا نا کہ وہ پاپولر ہو رہی ہے۔ تو اگر اس قسم کے ہمارے پولیٹیشنز ہیں تو یو ٹیل می دیر از نو ہوپ۔ میں تو کہتا ہوں کوئی امید ہے ہی نہیں۔ اور آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی ہوئی، مراد علی شاہ صاحب آئے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی بھی انٹینشنز کچھ اور ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ 6 of one and half a dozen of the other۔ 8 سال تو یہ وہی کیبنٹ میں تھا نا، وہ قائم علی شاہ صاحب کے کیبنٹ میں۔ یہ زرداری صاحب جو آئے ہیں، جائیں آپ لارکھانہ دیکھ لیں، لارکھانہ جدھر وہ پتہ نہیں وہ بھٹوز تو پتہ نہیں کتنے 100 سال سے ادھر رہتے ہیں، جا کے ادھر کی سورج دیکھیں، یہ سب پہ 80% 90% تو کھاتے ہیں۔ آئی ایم ویری سوری شازیہ، اس کی باتیں کرنے تو بڑا آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جیسے وہ گھر سے نکلتا ہے پہلے ٹریفک لائٹ پہ یہی آپ کو کنفرنٹ کرتے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہوں، بھوک نہیں۔ ایک عورت نے کہا میں کیسے بچوں کو نرس کروں، دودھ نہیں ہے، کھانا نہیں کھاتی ہوں، کیا کر سکتے ہیں آپ ایسے سچویشن میں؟ خدا کے لیے گورنمنٹ چیریٹی، یہ زکوٰۃ، آدھے لوگ تو بھاگے بھاگے جاتے ہیں زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ آئی ایم سوری، یو ہیو ٹو ہیو ٹرسٹ اور کانفیڈنس۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یار خدایا کچھ تو ہو کہ یہ لوگوں کو ٹھیک آنیسٹ لیڈرشپ ملے۔ صحیح۔ مظہر عباس صاحب، پچھلے ہفتے کا واقعہ دیکھیں اور آج جو ہوا، لگ نہیں رہا کہ فرقہ وارانہ جو کشیدگی ہے، سیکٹیرین وائلنس، اس کو ہوا دی جا رہی ہے؟ دیکھیے اصل میں آپریشن کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ پہلے دن سے ہی سیٹ نہیں تھیں، اور جو پرائیورٹیز سیٹ کی گئیں ان کے مطابق عمل نہیں ہوا۔ ڈی ویپنائزیشن سب سے امپورٹنٹ پرائیورٹی تھی کہ ڈی ویپنائز کیا جائے،
उस पे तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, कोई भी वो नहीं लिया गया। दूसरी बात ये कि एक रैंडम तरीके से आपने लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें कामयाबी भी हुई, अपेरेंटली हमें नज़र आया कि शहर में अमन कायम हो गया। लेकिन जब तक आप जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें हैं, जब तक आप उसको बेहतर नहीं करेंगे, ऑपरेशंस में हमेशा इसी तरीके से चीज़ें होंगी कि कुछ अरसे के लिए आपको लगेगा कि जराइम में कमी आ गई, फिर एकदम नज़र। आपको पता है कि पिछले अभी जो कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें जो रिपोर्ट दी गई उसमें ये कहा गया कि 2 साल में 1400 ऐसे लोग जिनको मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार किया गया था वो सब बेल आउट हो गए। और उसमें इंक्लूडिंग टारगेट किलर्स, जो मुबैना तौर पे टारगेट किलर्स थे, वो सही थे गलत थे वो एक अलग बात है। असल चीज़ यही है, हिलाली साहब कह रहे हैं कि क्राइम कब नहीं हुआ, क्राइम रिपोर्ट सिस्टम की ये नाअहली कहते हैं ना, क्राइम नहीं, क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता। आपको किसी थाने में मोबाइल चोरी की रिपोर्ट नहीं मिलेगी। हजारों की तादाद में रोजाना मोबाइल चोरी होते हैं, रैंडम और स्पॉन्टेनियस किडनैपिंग फॉर रैंसम्स होती हैं। आपको पकड़ा, आपको गाड़ी में बैठाया, आपको एटीएम मशीन ले गए, उधर से पैसा निकाला। अब उसके पास इतनी सकत नहीं होती कि वो जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराए। इसका मतलब ये हुआ कराची में जराइम की तादाद कम नहीं हुई है, ये जराइम को रिपोर्ट करना बंद हो गया, ये कह सकते हैं। ये पहले दिन से यही सूरत हाल थी। हम इस चीज को देखिए, जब तक आप मेन इश्यूज को नहीं डिस्कस करेंगे, मेन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक जो चीजें इवन पहली मीटिंग में जो मुझे अच्छी तरह याद है, उसके मिनट्स मुझे याद हैं, जो डिसीजंस हुए, मिनट्स तो नहीं, जो डिसीजंस हुए वो याद है, उसके मुताबिक काम हुआ ही नहीं। तो इसीलिए हमें नजर आता है अच्छा फिर अब इसमें रॉ की इन्वॉल्वमेंट भी आ गई, इसमें दीगर एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट भी आ गई। तो जब तक आप इसको कांस्टेंट तरीके से और कांस्टेंटली नहीं हैमर करेंगे और जब तक बेसिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, यही होगा कि कुछ अरसे के लिए आपको लगेगा कि जराइम में कमी आ गई, कुछ अरसे के लिए लगेगा कि टारगेट किलिंग्स रुक गई, कुछ अरसे के लिए लगेगा आपको कि शहर में अमन आ गया है। लेकिन दरअसल लल बिफोर स्टॉर्म वाली बातें कराची में हमेशा रहती हैं कि हमें नजर आता है कि शायद कराची बेहतर हो गया है, लेकिन फिर एकदम यकायक 2-4 बड़े वाकयात होते हैं कि जिससे वापस जिंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक नहीं रहती। इसलिए जरूरत इस चीज की है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं आती, इसमें रेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए कि ये कंबाइंड ऑपरेशन है, ये किसी एक का ऑपरेशन नहीं है, इसलिए इसको बेहतर करने की जरूरत है। सही। कराची में आप लोग कदम जमाना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं, आप लोग वहाँ पर आप की हिमायत आप लोगों को, कराची के लोगों की हासिल, लेकिन कराची के इस तरह के जो डीपली इश्यूज हैं, इनको खान साहब को हमने कभी डिस्कस करते नहीं देखा, इन पर आवाज उठाते नहीं देखा। ऐसी बात नहीं, खान साहब जब भी गए, खान साहब इज द फर्स्ट मैन जिन्होंने भत्ते के लिए बात की। खान साहब पहले आदमी हैं जो इसके लिए खड़े हुए। वहाँ पे हमारे पीटीआई वर्कर्स की, खवातीन की जाने गई, इतनी तारीख को तो ना भूले हम। लेकिन बात यह है कि बात आप कर रही लॉ एंड ऑर्डर की, कदम जमाने की बात यह कि हम कदम जमाना चाहते हैं अवाम के फायदे के लिए, कोई अपनी जात के फायदे के लिए नहीं। सिंध में जिस लेवल की करप्शन है, उस लेवल की करप्शन के आगे किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा। अब जैसे मदर साहब शायद मेरे से इस बात से एग्री करें कि जो भत्ते वाले मामला थे उसमें शायद कोई थोड़ी बहुत कमी आई है, उसमें शायद आई है कमी। किसी मुल्क में सेक्टेरियनिज्म को इस तरह एक्सप्रेस करने की, इस तरह प्रैक्टिस करने की इजाजत मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी जो पाकिस्तान में। उसके बाद आप ये देखें, मतलब हम तो एक मुसलमान भी नहीं, फिरकों में बटे हुए हैं। लेट्स एडमिट कि अकलीतों के साथ जिस तरह का सलूक हमारे नबी ने कहा या हम कायदे आजम ने कहा, हम उस तरह का सलूक अकलीतों के साथ नहीं कर पा रहे। बड़ी ज्यादती की बात है। हिलाली साहब ने जो कहा, पेट की भूख और एहसास महरूमी, ये सोचने की सकत छीन लेता है इंसान से, और वो फिर किसी भी हाथ में प्ले कर सकता है। पीपल्स पार्टी ने कैसा रूल किया है कराची पर, सिंध पर? तो आज पीपल्स पार्टी ही जिम्मेदार है क्या इन सारे? नहीं, पीपल्स पार्टी ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है। अच्छा, ही की बात नहीं है, भी जिम्मेदार है। मैं देखिए, पीपल्स पार्टी का कोई बैठा नहीं हुआ, मैं पीपल्स पार्टी छोड़ चुका हूं, मगर उस वक्त जब मैं पीपल्स पार्टी में था, और मैं नाम लेके कहता हूं कि कायरा साहब गवाह हैं इस बात के, कायरा साहब, मैं, एक दो और लोग, हम जब बात करते थे तो हमें कुछ ये कहा जाता था कि आप पंजाब में रहते हो, ये है वो है, इतना ना एतराज करो, पर वो कोई है नहीं, मुनासिब नहीं है वो बातें करनी। मैं वो पार्टी छोड़ चुका हूं, अब क्या वो बातें करूं। बात ये है कि लेकिन उसमें ये है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सेक्टेरियनिज्म को नहीं रोका गया हमने, बल्कि सेक्टेरियनिज्म को डिफरेंट अदवार में
اپنے لیے استعمال کیا، مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ ہم ایک قوم بن کے نہیں آئے، لسانیت کا مسئلہ وہاں ہمیشہ سے رہا۔ سو گراؤنڈ واز دیئر، وہ گراؤنڈ اب آگی رو کے ہاتھ میں۔ مجھے شک نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ رو انوالو ہے کراچی کے حالات میں، بلوچستان کے حالات میں، مگر رو کا تعلق ایک خاص جماعت سے جوڑا جاتا ہے وہاں پہ۔ نہیں، میں ایک جماعت کی بات ہی نہیں کر رہا، میں جماعت کی بات بھی کر رہا ہوں، افراد کی بات بھی کر رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رو کو جب ایسے لوگ میسر آئیں گے جو ان کا پرپس سرو کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کریں گے ہمارے ساتھ؟ Excuse me, and this is what is happening there کہ وہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلحے کی بات ہوئی، ڈی ویپنائزیشن کی، مظہر صاحب نے کہا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا اسلحہ ہے لائسنس والا جس سے کرائم ہوتا ہے اور جس کا لائسنس نہیں ہے اس سے کرائم کتنا ہوتا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کراچی کی تاریخ کا کتنا بڑا اسلحہ پکڑا گیا، کتنی چھوٹی چھوٹی جگہ سے نکل رہا ہے۔ مگر اگر وہ لوگ کل کو بیل آؤٹ ہو جائیں گے ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر ذمہ داری سب کو لینی پڑے گی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان، حکومت اور رینجرز کے درمیان ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ اور یہ وکٹمائزیشن کی بات نہیں، کرمینل ہے کسی جماعت سے، وہ کسی جماعت کا ہو، اس کو ایز اے کرمینل ڈیل کرنا چاہیے، ایز اے پولیٹیکل ورکر ڈیل نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سمسام بخاری صاحب آپ کا، مظہر عباس لالی صاحب میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان۔ ناظرین، پاناما کا ہنگامہ، سڑکوں سے عدالت پہنچنے پر سیاسی تناؤ ضرور ختم ہوا ہے مگر ٹکراؤ نہیں۔ وزیراعظم عدالت عظمیٰ میں جواب دے چکے کہ نہ تو لندن میں وہ کسی جائیداد یا آف شور کمپنی کے مالک ہے اور نہ ہی ان کا کوئی بچہ ان کے زیر کفالت ہے، جبکہ ان کے تینوں بچوں نے پاناما کیس میں کوئی جواب ابھی تک جمع نہیں کروایا، جس پر سپریم کورٹ نے انہیں پیر کے روز تک کی مہلت دی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیا قانونی ہتھ کنڈے اپنا کر شریف فیملی اس کیس کو طول دینے کی کوشش کرے گی، یا پھر پاناما کیس کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچانے کی خواہش کرنے والے وزیراعظم اپنے الفاظوں پر قائم رہیں گے؟ پاناما لیکس تحقیقات کے لیے ایک رکنی عدالتی کمیشن پر تو حکومت اور پی ٹی آئی دونوں متفق ہو چکے، مگر کیا دونوں فریق انکوائری کی شرائط جیسے متنازع مسئلے پر بھی متفق ہو پائیں گے یا نہیں، جس پر وہ 7 ماہ سے برسر پیکار ہیں؟ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے ڈہرکی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر اعتزاز احسن کا دیا گیا پاناما بل پاس نہ ہوا تو عدالتی کمیشن نہیں چلے گا، اور اگر ان کے 4 مطالبات نہ ماننے کی صورت میں الیکشن 2017 میں پھر ہوں گے۔ لیکن بظاہر حکومت بلاول کے مطالبات کو سنجیدگی سے تو نہیں لے رہی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ملک کا سیاسی ماحول ایسا ہے کہ ملک میں قبل از وقت انتخابات ہو سکے؟ کیا پیپلز پارٹی حکومت جو ہے یہ بھی کوئی حکومت مخالف تحریک چلا سکتی ہے یا صرف نعروں تک محدود رہے گی؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ دوسری جانب بات کریں گے شہر قائد کی، جہاں پر ایک بار پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونج اٹھی ہے۔ صرف آدھے گھنٹے میں 3 مختلف واقعات پیش آئے جس میں 4 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ یہی نہیں، گزشتہ ہفتے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک مذہبی اجتماع پر ہونے والا جو حملہ تھا اس میں بھی 5 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ شہر کراچی آخر کس کے اشارے پر ایک بار پھر سے لہو لہان ہو رہا ہے؟ کراچی جہاں 3 سال کی محنت کے بعد دہشت گردی کی کمر کو توڑا گیا ہے، وہاں ایک دم ایسے واقعات دوبارہ پھر سے شروع کیے ہو گئے ہیں۔ یہ یقیناً ایک تشویشناک معاملہ ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ کراچی کی جو بحال ہوتی روشنیاں ہیں یہ آخر کیوں بجھنا شروع ہو گئی ہیں؟ اس پر بھی آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں پروگرام میں میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما سمسام بخاری صاحب، بہت شکریہ سمسام صاحب آپ کا، ظفر ہلالی صاحب اور مظہر عباس صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کریں ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلم لیگ نون کی رہنما مائزہ حمید نے ہمارے ساتھ کمنٹ کیا تھا کہ وہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گی۔ پروگرام شروع ہونے سے ایگزیکٹ 1 منٹ پہلے ان کی کال آتی ہے کہ وہ پروگرام میں جو ہے نا وہ تشریف نہیں لا سکتے، بالکل اینڈ ٹائم پر آ کے انہیں ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے وہ کس طرح اپنے کمٹمنٹ پر پورا اترتے ہیں۔ باقی میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ظفر ہلالی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں۔ پاناما لیکس کی درخواستیں قابل سماعت قرار دے دی گئیں، ایک مرحلہ طے ہو گیا،
اگلا مرحلہ یقیناً TORs کا ہے جو پچھلے 7 ماہ سے حل نہیں ہو پا رہا ہے. کل عدالت نے مریم نواز صاحبہ، حسن حسین جو پرائم منسٹر صاحب کے بچے ہیں ان کی طرف سے جواب نہ داخل کرانے پر کافی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ پیر تک اگر انہوں نے جواب جمع نہ کرایا تو سمجھا جائے گا جو الزامات ہیں وہ ٹھیک اور اپنا فیصلہ سنا دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس سے آخر کیا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے؟ ظاہر ہے پچھلے 7 ماہ سے پاناما لیکس کا جو شور مچا ہوا ہے پورے ملک میں اور حکومت ابھی تک جواب داخل نہیں کرا سکی. حکومت کیا سمجھتے ہے کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اس طرح استعمال کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے حکومت کو؟ شازیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ڈیموکریسی اور جمہوریت کو بہت بڑا ایک کیا کہتے ہیں ایک بوسٹ ملا ہے ان ڈیمونسٹریشنز کے بعد. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو لگتا تھا تھوڑا سا ڈورمنٹ ہے کتنا انرجائز ہو گیا ہے. بیسکلی آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اب یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس چلیں گے نہیں. ججوں نے کہہ دیا ہے، چیف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ ہم ڈیلے کو اب نہیں ٹالریٹ کر سکتے. اور یہ دیکھیے جو انہوں نے قدم لیے ہیں، ایک 1 مین کمیشن، اس کا مطلب ہے جلدی انویسٹیگیشن ہوگا، جلدی رپورٹ آئے گا، جلدی یہ سب ہوگا. تو میرے خیال میں یہ جو بوسٹ ملا ہے، if I may say so، یہ جو ایک شاٹ آف ویاگرا ملا ہے سپریم کورٹ کو، میرے خیال میں یہ جو کورٹ ہے اب یہ اس رخ پہ آ گئی ہے جو ہم سب چاہتے تھے ہر وقت کہ یہ اس رخ پہ ہو. اور اس کے لیے میرے خیال میں عمران خان کو بہت بڑا جلدی انویسٹیگیٹ تب ہوگا، جلدی رپورٹ تب آئے گی جب پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کی جانب سے کوآپریٹ کیا جائے، جانب سے جواب داخل کروایا جائے گا. جب وہ ٹائم پہ ٹائم لیتے رہیں گے تو یہ جلد تو کوئی فیصلہ نہیں آئے گا اسے. نہیں شازیہ، انہوں نے تو کہہ دیا ہے 7 تاریخ تک دو، اور اگر تم 7 تاریخ تک تمہارا جواب نہیں دیا تو پھر تمہارا جو لیک آف ریسپانس ول بی ٹیکن ایز ایڈمیشن. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے خلاف جو چارجز ہیں وہ سب صحیح ہیں، جائز ہیں، جسٹ ہیں. تو یہ ڈیلے نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ڈیولپمنٹ ہے اور ہم لوگ سب کو جو لوگ سمجھتے تھے، دیکھیے شازیہ یہ ایک کیوبا مومنٹ تھا. کیوبا مومنٹ کا مطلب ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈی کو کہا گیا تھا کہ کیوبا کو آپ بم کریں، روسیوں کے میسائلز کو آپ بم کریں اور کوئی طریقہ نہیں ہے. مگر کینیڈی نے کہا نہیں. عمران خان نے جو کہا ہے خٹک کو واپس جاؤ سوابی، یہ ایک کیوبا مومنٹ تھا. اس وقت اگر وہ کرتا آگے بڑھو تو مارک مائی ورڈز ادھر گولیاں چلتی، لوگ مرتے اور میرے خیال میں اس جمہوریت ختم ہو جاتی، اس لیے کہ فوج کو پھر آنا پڑتا. بالکل. تو میرے خیال میں ایک بہت زبردست قسم کا یہ ہے. اور چودھری نثار نے شازیہ ایک میسج دیا ہے عمران خان کو، اس کا میسج یہ ہے I can stop you. اور عمران خان کا جواب یہ ہے I can make it prohibitive، مانے کہ میں اتنا نقصان کر سکتا ہوں کہ it's not worth it، اور دوسرے دفعے مت کرو. تو میرے خیال میں they have measured their strength. اور یہ مظہر عباس صاحب، حیران کن بات یہ ہے کہ پچھلے 7 مہینے سے یہ پاناما کیس چل رہا ہے، پاناما کا مسئلہ چل رہا ہے. بات دھرنوں تک آ گئی، بات احتجاج تک آ گئی، ساری اپوزیشن جماعتیں اس پر احتساب مانگتی ہیں. لیکن اب جب وقت آیا ہے تو اب حکومت مسلم لیگ نون کے پاس اس پر جواب داخل جو ہر شعبے میں پریزنٹ ہے، اس پارٹی کو سڈنلی کہنا کہ اس لیے کہ 12 بجے رات کوئی خبر آ گئی کہ وہ پورا ڈیمونسٹریشن کو کینسل کریں، میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل ہے. مگر آپ ٹیکنیکلی صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ان کا جو سبب تھا کہ سپریم کورٹ ٹیک نوٹس اور سپریم کورٹ نے ٹیکنیکلی نوٹس لے گیا ہے، مگر افسوس سے مجھے یہ بھی کہنا پڑتا ہے اور شاید آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ پوائنٹ آف دا ڈیمونسٹریشن ہے کہ پریشر لائیں لوگوں پہ، گورنمنٹ پہ لائیں. ہاں معاف کریے، کورٹس پہ بھی پریشر ایک طریقہ ہے وہ لانے کا. تو مطلب ڈیمونسٹریشن کا یہ ہے کہ پریشر لایا جائے اپنے مقصد کے لیے. تو میرے خیال میں یہ ہوا ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کا انتقال ہوا. اب وہ کنٹینر کو ادھر رکھنا تھا رات میں جدھر وہ کائے کے نزدیک، وہ اچھی بات تھی نہیں بات تھی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. مگر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹ واز ویری انفارچونیٹ کہ ان کا انتقال ہو گیا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو آپ بلیم کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، جو بریک سے پہلے میں نے سوال پوچھا تھا، بس تھوڑا سا ٹیکنیکل سا سوال ہے، کچھ جوڈیشل میٹرز کو آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. سوال میرا یہ تھا کہ حکومت اور اپوزیشن اگر ٹی او آرز پر متفق نہیں ہو پاتے تو ظاہر سپریم کورٹ ٹی او آرز بنائے گی. کیا فریقین ان ٹی او آرز پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ اعتزاز احسن جو ہے وہ اشارہ دے چکے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بذات خود عدالت ٹی او آرز کا کوئی قانون نہیں بنا سکتی. بڑے قانون دان ہیں اعتزاز احسن صاحب جنہوں نے یہ بات کی ہے. جی بالکل شازیہ، کر سکتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے، اور یہ وکیلوں کا رائٹ ہوتا ہے کہ ایون اگر سپریم کورٹ کوئی ٹی آر بناتی ہے تو اس پہ آبجیکشنز تو بنا سکتے ہیں، یا اس میں اپنے تعین جو ہے وہ کوئی اور چیزیں ایڈ کروا سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ پوائنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اسی لیے سپریم کورٹ نے دونوں فریقین کو یہ ٹائم دیا کہ آپ ایگری کر لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ پوائنٹس ایک فریق کی ٹی آر سے لے لے، کچھ پوائنٹ دوسرے فریق کی، اور کچھ اپنے ایڈ کر لے، اور اس کے بعد ایک مشترکہ تقریباً ایک مشترکہ ٹی آر جو کہ بہرحال سپریم کورٹ کا ٹی او آر کہلائے گا. اور نظر بھی مجھے یہ آتا ہے کہ کوئی اتفاق رائے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. جو پرابلم ود ان دی اپوزیشن آ سکتی ہے وہ یہی آ سکتی ہے جس کی نشاندہی آپ نے کی، کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ انیشلی غالباً یہ تاثر ملا تھا کہ جو پی ٹی آئی ٹرمز آف ریفرنس جمع کرائے گی وہ مور اور لیس وہی ہوں گے جو اپوزیشن نے بل کی صورت میں سینٹ سے اپروو کرایا ہے، یا جس پہ جوائنٹ اپوزیشن کا اتفاق رائے ہے. اب ظاہر ہے وہ جوائنٹ اپوزیشن اس طریقے سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس کیس میں اب تک کم سے کم فریق نہیں ہے. جو پی ٹی آئی نے ٹی او آر بنائے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں جو پیپلز پارٹی یا جوائنٹ اپوزیشن کے ٹی او آر تھے. جو گورنمنٹ ہے وہ آلریڈی وہ ہے. تو مجھے لگتا یہی کہ فائنلی سپریم کورٹ وہ کرے گی، اور ان پر اگر پیپلز پارٹی مطمئن نہیں ہوتی یا دیگر اپوزیشن جماعتیں مطمئن نہیں ہوتی تو ان کے پاس دو چوائس ہیں. ایک تو یہ کہ پبلکلی وہ یہ کہیں کہ ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس کمیشن کو، جس کا اشارہ کچھ بلاول بھٹو کی تقریر میں ہمیں ملتا ہے، اور یا یہ کہ وہ یہ چاہیں گے کہ شاید وہ بھی پارٹی بن جائیں. اگر انہوں نے بھی پارٹی بننے کی درخواست کی تو پھر یہ ایک اور بھی دلچسپ صورتحال سامنے آ جائے گی. لیکن بائی اینڈ لارج میں اس سپریم کورٹ کی پوری پروسیڈنگز کا انکلوڈنگ جو کمیشن بنے گا اس کو زیادہ دور تک جاتا ہوا نہیں دیکھتا ہوں. میرے خیال میں بائی دا اینڈ آف دسمبر یا بائی دا فرسٹ ویک آف جنوری مجھے لگتا ہے، مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ نومبر میں ہی ہو جائے گا، اور شاید یہ بھی نہیں لگتا کہ دسمبر کے اینڈ سے پہلے تک ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ سپریم کورٹ کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کمیشن کو کیا ٹائم فریم دیتے ہیں. صحیح. زعیم قادری مسلم لیگ نون کے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم زعیم قادری صاحب. وعلیکم السلام. زعیم قادری صاحب، بڑے ہی اعتراض کیے گئے کہ پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کی جانب سے جواب داخل نہیں کرایا گیا. اب عدالت نے کہا کہ منڈے تک جواب داخل کرایا جائے ورنہ الزامات تسلیم کر لیے جائیں گے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے جو بچے ہیں ان کی طرف سے جواب منڈے تک، یہ کمنگ جو منڈے ہے، جمع کرا دیا جائے گا؟ 100% انشاءاللہ ہر صورت جمع کروا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. بلاول بھٹو نے آج سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے ادھر سے بھی آپ پہ پریشر ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے تو آلریڈی پریشر تھا ہی آپ لوگوں پر. اب آج بلاول بھٹو نے بھی اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ 4 مطالبات تسلیم کر لیں ورنہ تیار ہوں 2017 میں الیکشنز کے لیے. تو آپ کیسے لیں گے اس سٹیٹمنٹ کو بلاول بھٹو نے جو دی ہے؟ دیکھیں، بلاول بیچارے سروائیو کرنا چاہ رہے ہیں، ریٹین کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پولیٹیکل جو ان کی ایک تھا تعلق یہاں پہ پاکستان میں، میرے خیال میں پنجاب میں خاص طور پہ. لیکن اب بٹ ٹو لیٹ ناؤ. جو انکمبنسی فیکٹر ہے ان کا بیچاروں کا ختم نہیں ہو پا رہا ان کے والد کی وجہ سے. آپ انڈائریکٹلی میسج دے رہے ہیں کہ وہ بیچارے ہیں، سروائیو کی کوشش کر رہے ہیں. 4 مطالبات نہیں مانیں گے؟ جی نہیں مانیں گے، بالکل مانیں گے، ڈسکس کریں گے. ہماری دیکھیں، ایک تو ان کے بل والا مسئلہ ہے، وہ بل والا مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہماری بھی کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس بل کو ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے. اس پہ سینٹ میں بھی لوگ، ہمارے سینیٹرز بھی بات کر رہے ہیں. ایک بل ہمارا بھی ہے جو نیشنل اسمبلی ہے اس پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. ڈسکشن کافی آگے تک جا چکی ہے. اور اف اٹ آل یہ چیز کسی منطقی انجام تک پہنچتی ہے تو فبیا ہم حاضر ہیں. لیکن اوور اینڈ ابو جب کہ سپریم کورٹ کاگنیزنس لے چکا ہے سارے معاملے کی، تو پھر میرے خیال میں اب کسی کا بھی ٹی او آر جو ہے اور اس کا بل جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. اب تو خالصتاً لیکن اگر حکومت اور اپوزیشن چاہیں تو مل کر متفقہ ٹی او آرز بنائے جا سکتے ہیں، ابھی بھی سچویشن کو سنبھالا جا سکتا ہے. نہیں تو پھر جو عدالت کہے گی وہ کرنا پڑے گا. جی بالکل بالکل. ہم تو ہر دو صورتوں میں حاضر ہیں. ہم تو حاضر ہیں اس لیے بھی کہ حکومت مسئلہ اتنا سیدھا اتنا آسان ہوتا نہ سچویشن یہاں تک پہنچ لی. پچھلے سال
डिस्कशन के रूम नहीं रह गया हुआ बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़हीम कादरी साहब आपका भी। सबने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया, एक हिस्सा रहे हैं एक अरसे तक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि जो वो हालात कह रही है 2017 के इलेक्शन में वो इस तरह के हालात पैदा कर दे पाकिस्तान में कि कबल इस वक्त हो जाए इलेक्शन। असल में आपने सवाल मेरे पे एक कर दिया, मगर कुछ और बातें भी हैं जिनका जवाब देना, मैं आपका जवाब दे लेता हूँ फिर करके। बात यह कि जो उन्होंने तकरीर की तो मैं कादरी साहब से थोड़ा सा मुतफिक हुआ। मौजूद है कुछ महकमों में जहां पे इन्होंने फोर्जरीज ऐसी की हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अदालत को तो अंडर प्रेशर जाली डॉक्यूमेंट्स के हवाले जाली डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल इन्होंने फोर्जरीज की हुई हैं, मगर अदालत में अब मैं उस पर वो बात दूसरी तरफ चली गई। अदालत में ये चीज तो साबित होनी है। लेकिन मैं वही कहता हूं कि वो काम अदालत का है, हमारा काम है अपना मौक़िफ़ बयान करना। अदालत को ना प्रेशराइज हम कर सकते हैं और ना हुकूमत ऐसे बयानात बनाते हैं कि ना हुकूमत को करना चाहिए। अगर आप तारीख देखें तो PMLN की ये तारीख रही है कि वो अदालतों पे चढ़ भी दौड़े हैं। मुझे खुशी होती है अगर आ जाती कौन मायजा आ रही थी या मायजा अगर आ जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि फिर ये सवाल का जवाब अब तो फिर कोई नहीं देगा मुझे कि सुप्रीम कोर्ट पे कौन चढ़ दौड़ा। तो बात यह है कि ये PMLN ऐसा काम करती रही है और मुतअद्दिद बार किया है, जो सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। PTI का कोई ऐसा इरादा नहीं है। हम अदालतों पे एतमाद करके गए हैं और हम ये यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जुडिशरी जो है ने जब अपना फर्ज निभाएगी। अदालत में मामला चला गया था, फिर आप लोगों को प्रोटेस्ट की कॉल बहुत पहले वापस ले लेनी चाहिए। आप सुन लें, बात यह है कि इससे पहले रजिस्ट्रार के पास केस गया और रजिस्ट्रार के पास जब केस गया तो उन्होंने फ्रिवलेस कह के उसको उड़ा दिया। आपको याद होगा, ये अभी कोई दूर की बात नहीं है, फ्रिवलेस कह के उसको उन्होंने उड़ा दिया। अब आप मुझे ये बताएं आप कि जब उड़ा दिया तो किस तरह कोई एतमाद करे। एक फैसला अदालत ने लिया, केस का फैसला तो नहीं ना आया, एक उन्होंने लिया कि हम खड़े हो गए हैं और हम इसको टेक अप करते हैं और पूरी दुनिया उन पे कर रही है। हम बिल्कुल अदालत के फैसले पे एतमाद करेंगे, एतबार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो को फोर्जरी करेगा इंशाअल्लाह ताला अदालत उसको भी देख लेगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है और कौन सा नहीं। लेकिन आप लोगों की तरफ से तो ये हमारी तरफ से खदशा अदालत में नहीं है, खदशा उन इदारों पे है जो इदारे खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाए हुए हैं और उन इदारों के जो सरबराह हैं वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से आए हुए हैं और उनकी सिर्फ हुकूमत रियासत के साथ नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनकी वफादारियां हैं। मेरी तबीयत कुछ और तरह की है। असल में कोई नून वाला अगर मौजूद होता तो मैं बहुत खुल के करता बात इस पे, ताकि वो कोई जवाब दे सकता। अगर कोई आ जाए तो चले फिर खुल के इंशाल्लाह बात हो जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव को प्लीज लाइन पे लेने की कोशिश करें। मजहर अब्बास साहब, अब अदालत यकीनन कोई इन्वेस्टिगेटिव जो है ना वो इदारा नहीं है, तहकीकाती इदारा नहीं है, लेकिन अदालत को जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, FBI है, FIA, जाहिर इनसे मदद लेनी होगी तफ्तीश करने के लिए। लेकिन ऑपोजिशन ने एक ऐसा तासुर बना दिया है कि ये इदारे भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट से उस तरह ताउन नहीं करेंगे जिस तरह से इन इदारों को ताउन करना चाहिए, जैसा कि अभी शमशान बुखारी साहब भी कह रहे थे। तो आप नहीं समझते कि इस तरह भी मामला जल्दी हल होने वाला नहीं और इस तरह भी ये मामला तवालत इख्तियार करेगा? देखिए, वो तो डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन क्या देती है कमीशन को। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है कि इतने टाइम फ्रेम में आप उनको रिपोर्ट दें, तो जाहिर है उसी टाइम फ्रेम में उनको रिपोर्ट देनी पड़ेगी इन एनी केस। और ये हमने देखा है कि माजी में इस तरह अगर डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब उस पूरे केस की ओनरशिप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। हाँ जी। और उसमें जब वो कमीशन का चाहे सिंगल बेंच हो या 3 बेंच हो, जो अब चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक रुकनी कमीशन होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि एक रुकनी कमीशन का ये मकसद नहीं है कि वो उसका टाइम फ्रेम बहुत लिमिटेड होगा। जो भी टाइम फ्रेम होगा, चाहे वो हफ्ता हो, 10 दिन हो, 1 महीना हो, उसमें कुछ मार्जिन जरूर होता है कि अगर कमीशन चाहे कि कुछ पीरियड के लिए और आगे बढ़ जाए। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि हमारी क्यों एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 10 दिन में 15 दिन में फैसला आ जाए। असल चीज ये है कि फैसला दुरुस्त आना चाहिए। देखिए, जो अदालतें होती हैं, अदालतों की तारीख देखें और जो परसेप्शन है वो ये कि अदालतों में तो फैसले साल हर साल लग जाते हैं, जल्दी फैसले नहीं आते हैं। लेकिन ये जिस नौयत का केस अगेन जी देखिए, अगेन वही मैंने कहा कि ये तो तारीख आप गए हैं ना, मैं तो नहीं गया हूं। सुप्रीम कोर्ट जो फरीक गया है उसको उस अदालत पर एतमाद है, जिस तरह अभी शमशान बुखारी साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जब गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट की 2 हियरिंग्स के बाद PTI और दीगर ऑपोजिशन के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं
انہوں نے آ کے ایک پازیٹیو بات ہی تو کی ہے نا. تو اب میں ابھی یہ پرسیو کر لوں کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے گی تو مجھے قابل قبول ہوگا, یہ فیصلہ دے گی تو مجھے قابل قبول نہیں ہوگا, وہ ظاہر ہے پھر میں اس طریقے سے اس کو نہیں دے سکتا. ہلالی صاحب آ رہی ہوں آپ کے امپورٹنٹ پاس بات دیکھیں شازیہ, امپورٹنٹ بات, مظہر عباس سے مجھے بریک لینے دیں. امپورٹنٹ بات صرف یہ ہے, جی اوکے میں بریک لے لوں ذرا مظہر عباس. ناظرین بریک لے لیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن میں ٹی آرز میں اتفاق نہیں ہوتا, ظاہر ہے پھر ٹی آرز جو ہے وہ سپریم کورٹ بنائے گی. لیکن سوال ہمارا یہ ہوگا کہ کیا کوئی فریق اس پر بھی اعتراض کر سکتا ہے, کیونکہ اعتراض ایسے یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ بذات خود عدالت ٹی آرز کا کوئی قانون نہیں بنا سکتی. اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ مظہر جو ہیں میرے دوست ہیں, اور میں نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ ایسے ایک سٹیٹمنٹ دیں گے کہ وہ سب لوگ جو مارے گئے مرے گئے جو مر گئے اور جن کو زخمی ہوئے وہ اس لیے ہوئے کہ عمران خان نے یہ ڈیمونسٹریشن کیا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے. ہلالی صاحب میں نے یہ بالکل بات نہیں کی ہے, میں نے یہ بات نہیں کی ہے کہ اس وجہ سے مارے گئے, اور نہ میں نے کسی پارٹی کو یہ کہا ہے. میں نے سمپل یہ کہا ہے کہ اس وجہ سے یہ تو ظاہر ہے ٹیئر گیسنگ کی وجہ سے ایک بچہ سفوکیشن میں مرا ہے, کنٹینر کی وجہ سے ایک لیفٹنٹ کرنل ہوا کی ڈیتھ ہوئی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جب جشن کی کال دی گئی تو کیا وہ جشن بنتا تھا کہ جہاں ایک 5 دن کا بچہ مارا گیا ہو, ایک لیفٹنٹ کرنل کی ڈیتھ ہو, تو کیا اس رات, میں نیکسٹ ڈے کی بات نہیں کہا پریڈ گراؤنڈ کی, کیا اس رات جشن بنتا تھا؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ تو آپ کے وکٹمز تھے, وہ تو بیسکلی ٹیئر گیس کی وجہ سے اگر اس کی سفوکیشن ہوئی ہے تو اسٹیٹ از ریسپانسبل. ہاؤ مینی پی ٹی آئی لیڈرز یا ادروائز گورنمنٹ کے لوگ کتنے گئے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ کنڈول کرنے, کتنے لوگ گئے ہیں اس لیفٹنٹ کرنل کی فیملی کے پاس کنڈول کرنے. تو میں نے تو بالکل بھی یہ نہیں کہا کہ کس کی وجہ سے مارے گئے, میں نے ایک سچویشن کی وجہ سے مارے گئے ہیں نا وہ. جی ہلالی صاحب. اچھا چلو ٹھیک ہے مظہر صاحب, وی وانٹ, اس پہ میرا کوئی ایشو آپ کے ساتھ نہیں ہے, مگر ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ایک اناؤنسمنٹ جب ہوتی ہے آن آل پاکستان بیسس اور ایک پولیٹیکل پارٹی کرانے کے لیے وقت نہیں ہے, پرائم منسٹر صاحب کے بچے جو ہیں وہ ملک میں نہیں ہیں, تو کیا وجہ ہے, کیا انٹینشنز اس سے حکومت کی ظاہر ہوتی ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کی کیا انٹینشنز ہے؟ پرائم منسٹر تو جواب داخل کرا دیا, لیکن جو اصل مسئلہ ہے ان کے بچوں کا وہ ابھی تک جواب اس پر داخل نہیں کرا پائے ہیں. کیا انٹینشن ظاہر ہو رہی ہیں اس سے ان کی؟ نہیں شازیہ, ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ 2 دن میں فیصلے ہو جائیں, 3 دن میں فیصلے ہو جائیں, اتنا زیادہ اوور ایکسائٹمنٹ. فیصلے کی بات نہیں ہے, جواب داخل کرانے کی بات ہے. میری بات تو سنیں آپ میری بات تو سنیں. تو جواب داخل کرانے میں 1 ہفتہ دے دیا انہوں نے وقت, 1 ہفتے میں منڈے میں کتنے دن ہیں, 2 دن رہ گئے ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ سیٹرڈے کو جواب داخل ہو جائے, منڈے کو داخل ہو جائے, اور آلریڈی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر جواب داخل نہیں کیا گیا تو ان پہ جو الزامات ہیں اسے درست سمجھا جائے گا. میرا خیال ہے ہمیں بہت زیادہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ پہ جس طرح کے ہم تبصرے کر رہے ہیں, جس طریقے کے ہم کامنٹس کر رہے ہیں, یہ سب جوڈس میٹر ہو گیا ہے. اور ہم سب جوڈس میٹر پہ پہلے بھی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہماری 2007 سے ہم یہ جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کو, اعلیٰ عدلیہ کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان کو اس طریقے سے انڈر پریشر نہیں لانا چاہیے جس طریقے سے لانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس میڈیا کے حوالے سے جو ہے کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ میڈیا کو زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. دیکھیے ایک کورٹ روم میں جو ہے جو آلریڈی پروسیڈنگز ہوتی ہیں, اس کے بعد کورٹ روم کے باہر جو روسٹرم لگا ہوا ہے اس پہ ایک عدالت سجائی جاتی ہے, اور پھر 7 سے 11 بجے ایک عدالتیں لگتی ہیں. دیکھیے بہت ہی جوڈیشری کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. ہمارے اکثر کبھی ہمارے دوستوں کے, ہمارے خود کے منہ سے ایسے الفاظ نکل سکتے ہیں جو کورٹ کی گرفت میں آ سکتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا؟ ابھی ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو شاباشی دینی چاہیے. بالکل, عمران خان نے پاناما ایشو کو بہت زیادہ ریز کیا, بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا, لیکن جب انہوں نے اسلام آباد شٹ ڈاؤن کی کال دی تھی اس وقت تک سپریم کورٹ نے تاریخ مقرر کر دی تھی. اس سے پہلی تاریخ مقرر ہو گئی تھی, اور اس وقت بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا, اور میرا خود بھی یہی خیال تھا کہ عمران خان کو جب سپریم کورٹ نے پہلی تاریخ دے دی ہے
تو اس کے بعد اپنا پروٹیسٹ کال آف کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ جو اعلیٰ ترین عدلیہ ہے، اگر اس نے آپ کی پٹیشن ایڈمٹ کر لی ہے، پرائم منسٹر اور دیگر لوگوں کو نوٹسز ایشو کر دیے ہیں، تو آپ پہلی تاریخ کی پروسیڈنگز کا انتظار کرتے اور اس کے بعد جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے پاس تو پورا وقت ہے، سب کے پاس پورا وقت ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک 5 روز کا بچہ مارا گیا، ایک لیفٹیننٹ کرنل کی جان گئی، پی ٹی آئی کے لیڈر تو کوئی گرفتار نہیں ہوئے، ورکرز بے شمار ورکرز گرفتار ہوئے کیونکہ لیڈرز تو بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے لاٹھیاں کھائیں، لوگوں نے ٹیئر گیس کھائی، خیبر پختونخوا والوں نے بڑی بہادری دکھائی، حالانکہ چیف منسٹر خود گاڑی میں بیٹھے رہے لیکن کبھی کبھی وہ باہر نکلتے تھے، لیکن اوور آل انہوں نے کم سے کم ایک امپیکٹ چھوڑا۔ شیخ رشید صاحب ناراض کس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے تو ساری ایفرٹ کی لیکن پی ٹی آئی کے لیڈرز ادھر نہیں پہنچ پائے۔ تو یہ جو میرا خیال ہے ہمیں اس موومنٹ، یہ چیز موومنٹ کبھی بھی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوتی، صحیح، لیکن ہوتا ہے جب آپ سپریم کورٹ جسٹس کے لیے گئے ہیں۔ مجھے بریک لینے دیں، بریک کر اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آخر خان صاحب کو یہ خوف کیوں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ عدالت میں جعلی کاغذات پیش کرنے والے ہیں، جعلی ڈاکومنٹس پیش کرنے والے ہیں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ اتنی امیزنگ آئس کریم ہے، ٹرائی کرو۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہیں، یہ جعلی کاغذات سپریم کورٹ میں عدالت میں پیش کرنے والے ہیں۔ آپ نے سمجھتے ایسے جو بیانات ہیں یہ عدالتی معاملے کو پہلے سے متنازع آپ لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شاید سب سے پہلے تو میں کچھ بات کرنا چاہوں گا ہلاری صاحب پہ اور مظہر صاحب پہ، اور پھر آپ کہہ دو بریف رہوں گا آپ کا پروگرام کر کے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہلاری صاحب نے جو کہا ہے میں اس سے جنرلی اتفاق کرتا ہوں، اور مظہر صاحب سے تو ہم نے پچھلے 5-7 سال وہاں اسلام آباد میں ملاقات بھی رہی، کام بھی کیا، کیونکہ میں بھی اسی منسٹری میں تھا اور مظہر صاحب سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی۔ ایک اچھا ہوا ہے کہ نون والا کوئی نہیں تھا، تو چلو مظہر صاحب کے ہوتے ہوئے یہ کمی محسوس نہیں ہوگی کہ نون کا موقف بھی آتا رہے گا کچھ نہ کچھ۔ دوسرا میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، سمسام بخاری صاحب میرا خیال ہے آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ نہیں زیادتی نہیں کر رہا مظہر، میں آپ کی بات میں بولا نہیں ہوں میرے بھائی، میں بولا نہیں ہوں آپ کی بات میں۔ اس کا مطلب ہے آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں اور آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ ایلیگیشن نہیں آپ کسی پہ لگا سکتے۔ نہیں سر، یہ آئی ٹیک دس، نہیں سر، یہ اس طرح چلے گا۔ If you think it's personal, I'll take it back, but it's not personal. It is very personal because آپ میری انٹیگریٹی کو کوشچن کر رہے ہیں۔ It's not about integrity, it's about liking. It's about liking. نون لیگ کا کوئی بندہ بھی ہے تو مظہر عباس صاحب میں آپ کی انٹیگریٹی کو نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی بات نہیں کر سکتا۔ بخاری صاحب میں 10 باتیں آپ کے متعلق کہہ سکتا ہوں۔ آپ کل تک پیپلز پارٹی کے میں بالکل تھا، میں بالکل تھا جی، میں بالکل تھا، میں بالکل تھا، آپ کو جماعت نہیں لگتی، میں بالکل آج آپ بیٹھے آپ تحریک انصاف کے میرے بھائی، میں بالکل تھا، مگر میں نے پیپلز پارٹی اسی لیے چھوڑی ہے کہ ان کو نون اچھی لگنی شروع ہوئی ہے۔ لیکن نہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ اصول تو ہم نے دیکھے ہیں کہ جب بھی پارٹیاں چھوڑتے ہیں تو کسی اصول کی بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی اگر لیکن آپ اپنی بات کریں، میں نے آپ کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ دیکھیں مظہر، لیکن جب آپ میری انٹیگریٹی کو کوشچن کریں گے، نہیں میں ٹاپک پہ آتا ہوں، لیکن مظہر مجھے جو مظہر آپ نے کہا ہے اس پہ تو مجھے بولنا پڑے گا نا، if I disagree to it۔ نہیں آپ بالکل بولیں، لیکن پرسنلی آپ میں مظہر آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، نہیں کر سکتے آپ، میں مظہر آپ کو کوشچن نہیں کر رہا، آپ سن لیں جو میں نے کہا کہ نون والا کوئی نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میدان کھلا ہے، بیکاز آپ کی اور میری رائے ملے گی نہیں، so that's fine، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال جی میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ مظہر صاحب نے ایک جو ابھی فرمایا انہوں نے، میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا جو وہ بچہ فوت ہوا اور کیا جو وہ کرنل صاحب شہید ہوئے، تو اس میں وہ کیا کوئی خدا نخواستہ کو پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا وہ، یا وہاں پہ کنٹینر پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی راستہ دیکھا، یا وہ آنسو گیس وہاں پہ ٹیئر گیس ایکسپائرڈ گیس چلی جس سے وہ بچہ متاثر ہوا۔ میرا تو اتنا سوال ہے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ باقی بات رہ گئی، آپ نے کہا جی کہ کیسے لگتا ہے ہمارے پاس شواہد اس بات پہ کہ وہ اس معاملے میں رہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ ہم بھی ہیں۔ دوسرا یہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اعتزاز احسن صاحب والے ٹی او آر اور جوائنٹ اپوزیشن والے ٹی او آر اگر ہونے ہوتے تو حکومت مان لیتی، پہلے ہو جاتے۔ 7 مہینے کیا گیا، پھر جب عدالت کو بھیجا تو جناب معزز چیف جسٹس نے یہ خود کہا کہ یہ جو ٹوتھ لیس کمیشن ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں، اور یہ تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، اس کا نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ معاملہ ہے سب جوڈس،
معاملہ چلا گیا عدالت میں، اور عدالت میں اگر پی ایم ایل این نے لکھ کے دے دیا ہے، ان کی پرانی ہسٹری تو نہیں ہے کہ یہ کبھی نہ چڑھ دوڑے ہوں، ہم نے تو کہہ دیا کہ ہمیں اعتماد ہے، اب عدالت کے فیصلے پہ تو اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا. انہوں نے ایویڈنس لانی ہے اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم نے کہاں کا ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے ایسٹ ڈیکلریشن فارمز ہیں. آپ سمجھتے جو پاناما پیپرز ہیں صرف یہی ایویڈنس ہے، اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے؟ there is lot of evidence. آپ آنے تو دینا، ذرا چلنے تو دیکھا. بات یہ ہے کہ ایسٹ ڈیکلریشن ہے ان کی، جگہ جگہ پرائم منسٹر صاحب کی فیملی نے، ان کے بچوں نے یہ چیزیں ایڈمٹ کی ہیں. پھر انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے، وہ نہیں، لوگ ان کے اپنے بیان ہی آپ دیکھ لیں، ان کے وزراء کے بیان دیکھ لیں. کوئی کہتا ہے میں 96 میں وہاں جاتا تھا، کوئی کہتا ہے میں 2002 میں جاتا تھا، کوئی ایک کا دوسرے سے ملتا نہیں. ہوم ورک بھی انہوں نے شاید بعد میں شروع کیا ہے، پہلے تو یہ ایک سے دوسرا بڑھنے کی کوشش میں مختلف اور متضاد بیانات دیتا رہا ہے، وہ بھی تو حصہ ہوں گے اس کے. پھر پاناما پیپرز میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی پاکستانی ایجنسی، پاکستانی ادارہ، پاکستانی کوئی جرنلسٹ کی تنظیم وہ شامل نہیں تھے. یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ آیا، بہت سارے لوگوں کو آیا، لوگوں کو استعفے دینے پڑے، لوگوں کو صفائیاں دینی پڑی، اور سپریم کورٹ نے یہ نہیں کیا. اب پیپلز پارٹی نے یہ سٹینڈ لیا جی کہ ہمارا بل پاس ہونا چاہیے. سینٹ میں وہ کر بھی رہے ہیں، اس میں سینٹ میں ہم بھی کاروائی میں جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب حکومت نے اس وقت پیپلز پارٹی نے، پی ٹی آئی نے، تمام جماعتوں نے ہم یہ کہا، شاہ محمود قریشی صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا، جس کو اعتزاز احسن صاحب نے انڈورس کیا، کہ اس سے کچھ نہیں ہونا چاہیے، حکومت نان سیریس ہے. اس کی وجہ سے عدالت نے اب لے لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی او آر انہوں نے مانگے، ہم نے اپنے جمع کرا دیے، یہ اپنے کرائیں گے. پیپلز پارٹی ابھی تک اس کا حصہ نہیں بنی، اور میری خبر کے مطابق بننا نہیں چاہ رہی تھی، مگر بننا ہوگا تو ہی عدالت اسے تسلیم کرے گی نا. اب نہیں، مگر اگر بات تو کنسنسس کی ہے. دیکھیں کنسنسس اگر نہیں ہوتا تو عدالت کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ پھر اپنے ٹی او آر دے دے گی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈیلے کی بات ہو رہی تھی، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، اور معاملے کی اہمیت کیا ہے. اگر میاں صاحب اپنا وقت پورا کر جاتے ہیں اور قوم کی اور تباہی ہو جاتی ہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آپ ایک اور جو ہے نا انڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں کہ وہ شاید اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے ڈیلنگ پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آپ بات کریں گے شہر قائد کی کہ وہاں پر ایک دم پھر سے ٹارگٹ کلنگ کا جو بٹن ہے یہ کیسے آن ہو گیا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب، کراچی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی میں پچھلے ہفتے بھی آپ نے دیکھا ایک مذہبی اجتماع پر کس طرح سے دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا. آج بھی آدھے گھنٹے میں 4 لوگ اپنی جانوں سے گئے. یہ ہو کیا رہا ہے ایک دم پھر سے کراچی میں؟ پچھلے 3 سالوں کی محنت ہے جو دہشت گردی کے خلاف وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے. شازیہ پھر وہی باتیں ہیں نا، بیڈ انٹیلیجنس، بیڈ پولیسنگ، کیمراز نہیں ہیں، پاورٹی، جاب لیسنس. میں آپ کو کیا بتاؤں، کمال ہے کہ اتنا کم ہے کرائم کراچی میں. معاف کریے، اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کا صبر جو ہے، یہ غریبوں کا جو صبر ہے، it's unbelievable. جو لوگ ان کے چہرے دیکھیں، ان کے کپڑے دیکھیں، اور پھر بھی وہ اپنے ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں. رورل سندھ آپ چلے جائیں، 75% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے بلو دا پاورٹی لائن ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کرائمز کیوں بڑھ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں. اور اس قسم کی لیڈرشپ، خدا جانے ٹی او آرز کا کیا مطلب ہے، جو بیچارے لوگ ادھر پھر رہے ہیں جن کو نوکری نہیں ملتی ہے. میں آپ سے شرط لگاتا ہوں، آپ چلیں میرے ساتھ ڈیفنس میں چلیں اور جائیں ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھیں، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کچھ کھا نہیں سکیں گے اگر آپ دیکھیں جو لوگوں کے آنکھ کیسے دیکھ رہے ہیں، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں ان کو آپ بغیر کھلا کے آپ کیسے کھانا کھا سکتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے، یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. آئی ایم سوری، یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کا فوکس بالکل کوئی اور رخ پہ ہے. دیکھیے ادھر تو ایک پوری پارٹی پی ٹی آئی تو کرپشن پہ لڑ رہی ہے. سوچئے تو صحیح، پوری پارٹی ایک ہی ان کا یہ ہے کرپشن. تو ہوگا نا کہ وہ لڑ رہی ہے، ہوگا نا کہ وہ پاپولر ہو رہی ہے. تو اگر اس قسم کے ہمارے پولیٹیشنز ہیں تو یو ٹیل می دیر از نو ہوپ. میں تو کہتا ہوں کوئی امید ہے ہی نہیں. اور آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی ہوئی، مراد علی شاہ صاحب آئے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی بھی انٹینشنز کچھ اور ہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑا. 6 of one and half a dozen of the other. 8 سال تو یہ وہی کیبنٹ میں تھا نا، وہ قائم علی شاہ صاحب کے کیبنٹ میں. یہ زرداری صاحب جو آئے ہیں، جائیں آپ لارکھانہ دیکھ لیں. لارکھانہ جدھر وہ پتہ نہیں، وہ بھٹوز تو پتہ نہیں کتنے 100 سال سے ادھر رہتے ہیں، جا کے ادھر کی سورج دیکھیں. یہ سب پہ 80% 90% تو کھاتے ہیں.
آئی ایم ویری سوری شازیہ، اس کی باتیں کرنے تو بڑا آدمی ایموشنل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جیسے وہ گھر سے نکلتا ہے پہلے ٹریفک لائٹ پہ یہی آپ کو کنفرنٹ کرتے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہوں، بھوک نہیں۔ ایک عورت نے کہا میں کیسے بچوں کو نرس کروں، دودھ نہیں ہے، کھانا نہیں کھاتی ہوں، کیا کر سکتے ہیں آپ ایسے سچویشن میں؟ خدا کے لیے گورنمنٹ چیریٹی، یہ زکوٰۃ، آدھے لوگ تو بھاگے بھاگے جاتے ہیں زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ آئی ایم سوری، یو ہیو ٹو ہیو ٹرسٹ اور کانفیڈنس۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یار خدایا کچھ تو ہو کہ یہ لوگوں کو ٹھیک آنےسٹ لیڈرشپ ملے۔ صحیح۔ مظہر عباس صاحب، پچھلے ہفتے کا واقعہ دیکھیں اور آج جو ہوا، لگ نہیں رہا کہ فرقہ وارانہ جو کشیدگی ہے، سیکٹیرین وائلنس، اس کو ہوا دی جا رہی ہے؟ دیکھیے، اصل میں آپریشن کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ پہلے دن سے ہی سیٹ نہیں تھیں، اور جو پرائیورٹیز سیٹ کی گئیں ان کے مطابق عمل نہیں ہوا۔ ڈی ویپنائزیشن سب سے امپورٹنٹ پرائیورٹی تھی کہ ڈی ویپنائز کیا جائے، اس پہ تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا، کوئی بھی وہ نہیں لیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ ایک رینڈم طریقے سے آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا اور اس میں کامیابی بھی ہوئی، اپیرنٹلی ہمیں نظر آیا کہ شہر میں امن قائم ہو گیا۔